بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 16 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما، پس نہ، ربحت، فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہ بنے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ، جن منافقوں کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا ہے۔ بس ان کی یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں ان کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت کے جو الفاظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت نیچے دیکھ لیں، اردو میں مستعمل ہونے والے الفاظ۔ اگلی آیت پڑھیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل، اس کی طرح ہے، استوقدہ، کہ جو جلائے، النار، آگ، فلما، پس جب، اضاعت، روشن ہو جائے، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ، تو لے جائے اللہ، بنورہم، ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح دی ہے کہ جو بندے آگ جلائیں اور ان کے ارد گرد سارا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جائے، ما حولہ، ہم بھی ماحول بولتے ہیں، سارا ماحول روشن ہو جائے، اور پھر اچانک ان کی جلائی ہوئی آگ، وہ روشنی چلی جائے تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے، ان کے پاس ایمان آیا ہے، نور آیا ہے، قرآن آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں، سب کچھ روشن ہو گیا ہے ان کے سامنے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تو اب ان کے لیے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس آیت کے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت دیکھ لیں۔ آپ ویڈیو کو روک کر مزید آگے پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت، سمن، سمن، یہ تینوں لفظ عربی کے نئے الفاظ میں سے ہیں۔ وہ بہرے ہیں، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یبصرون، حق کی طرف نہیں لوٹتے، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے، ان کی زبانیں ہیں لیکن حق نہیں بولتے تو گنگے ہیں، ان کے کان ہیں اور حق کو وہ نہیں سنتے تو وہ بہرے ہیں، فہم لا یبصرون، پس اب وہ حق کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس آیت کے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت نیچے لکھی ہے۔ اسی طرح ہر آیت میں استعمال ہونے والے جو لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت ہر آیت کے نیچے لکھی ہوتی ہے۔ او کصیب، یا ان کی مثال اس طرح ہے، من صیب، اس بارش کی طرح ہے۔ صیب کا جو لفظ یہ نیا ہے، نئے الفاظ میں سے، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہو، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، یجعلون، وہ بنا لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کڑک کی وجہ سے، جو گرج کڑک کی آواز آتی ہے اس آواز کے ڈر کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیتے ہیں، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ یہ بھی ان کی مثال ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے اور بارش برسنے کا وقت ہوتا ہے، آسمان پر گرج ہوتی ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ اس کڑک سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس کڑک کا جو رب ہے، اس رب العالمین سے یہ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس آیت کے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت دیکھ لیں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ برق، وہ بجلی، یخطف، اچک لے، یہ نیا لفظ ہے، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، کلما، جب بھی، اضاع، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، تو چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، تو البتہ ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کی سماعت کو،
وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کی بصارت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو اندھا، بہرا اور گنگا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان کی وضاحت دیکھ لیں توجہ کے ساتھ، تاکہ ہمیں آج کے سبق کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ آج کا سبق ہم یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کر قرآن کے لیے وقت نکالیں اور اس ترجمے کو یاد کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کے پڑھنے سے، سمجھنے سے آپ کی زندگی میں نور آئے گا، انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔